إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بشمار درود و سلام کے بعد معلوم ہو کہ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت زبان ہے. وہ زبان کہ اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرما کر کے اسے قوت گویائی بخشی. انسانوں اور جانوروں میں دیگر جانوروں میں جہاں اور فرق ہے وہ ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ زبان رکھتے ہوئے بھی بے زبان کہے جاتے ہیں اور انسانوں کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، یعنی وہ جاندار جو زبان رکھتا ہے، بولنے کی طاقت اور قدرت اور قوت اور صلاحیت رکھتا ہے. تو ایک انسان میں اور عام جانوروں میں یہ بنیادی فرق ہے. زبان کتنی عظیم نعمت ہے اس کا اندازہ ان انسانوں کو دیکھ کر کے لگ سکتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے گونگا بنایا ہے، جو اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. ہمارے آپ کے دل میں جو خیالات آتے ہیں، زبان ان کو الفاظ کا جامہ پہناتی ہے. اور زبان اگر ہماری آپ کی درست ہو جائے تو اس کے کئی فوائد ہیں. ایک فائدہ یہ ہے جیسا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کی روایت میں فرمایا، من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. نجات اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے، اللہ کے عذاب سے، نجات تمام مصائب اور آلام سے. اسی طرح سے اگر کوئی شخص اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، زبان سے یاوہ گوئی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا اور زبان کی تمام آفتوں سے اس نے اپنے آپ کو معمول محفوظ کر لیا ہے، تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جنت کی ضمانت دی ہے، جنت کی گارنٹی دی ہے. یہ دوسرا فائدہ. زبان کی اگر حفاظت کریں، زبان کو بے محابہ نہ چلائیں، تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جو شخص مجھے گارنٹی دے دے، ضمانت دے دے کس چیز کی؟ جو اس کے دو دانتوں کے درمیان یعنی زبان ہے، اس کی ضمانت دے دے، اس کی گارنٹی دے دے کہ غلط طریقے پر اس کا استعمال نہیں کرے گا اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے،
غلط جگہ اس کا استعمال نہیں کرے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ زبان ہمارے منہ میں ہے، اسی زبان سے کتنے لوگ گالی بکتے ہیں یا گوئی کرتے ہیں، چغلیاں اور غیبت اور پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، بڑے ہانکتے ہیں، جو کچھ نہیں کیا ہے اس کو بھی بیان کرتے ہیں، اور اسی زبان سے کچھ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، نماز میں قرأت کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ تو زبان کی اگر حفاظت آدمی کر لے جائے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ دوسرا فائدہ ہے زبان کی حفاظت کا، اگر ہم اور آپ زبان کی حفاظت کر لے جائیں۔ ایک اور فائدہ ہے کہ ایسا انسان جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو افضل ترین مسلمان قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اور متفق روایت جیسے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے، سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، وہ سب سے بہتر مسلمان ہے، سب سے افضل مسلمان ہے۔ وہ اپنی زبان سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دے، ایذا نہ پہنچائے، تو سب سے افضل مسلمان ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا جو کثرت سے نوافل ادا کرے، جو فرائض کا اہتمام کرے، جو روزہ رکھے، جو نماز پڑھے، جو حج کرائے، جو زکوٰۃ ادا کرے، صاحب نصاب ہو کر کے افضل ترین وہ ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ افضل ترین، سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اس کے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہے، جس کے ہاتھ سے، جس کی ادارے ثانیوں سے اس کے مسلمان بھائی محفوظ رہے، وہ سب سے بہتر مسلمان ہے۔ یہ تین فائدہ ہو گیا۔ چوتھا فائدہ کیا ہے اگر ہم نے اور آپ نے زبان کی حفاظت کر لی؟ کہ ہمارا آپ کا ایمان درست ہو جائے گا۔ یہ ایمان کی درستگی کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اور اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مسند احمد کی روایت اور صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو۔ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور کسی انسان کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو جائے۔ تو زبان کی درستگی ایمان کی درستگی کی علامت ہے کہ ہم نے اگر اپنی زبان کو درست رکھا ہے تو ہمارا ایمان صحیح سالم ہے، ہمارا ایمان درست ہے۔ اسی طرح سے ایک اور فائدہ ہے زبان کی حفاظت کا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پانچواں فائدہ ہے اگر ہم اور آپ نے زبان کی حفاظت کر لی، کہ جتنے اعضاء ہیں ہمارے اور آپ کے جسم کے سب درست رہیں گے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب صبح کرتا ہے، اذا اصبح ابن آدم، انسان جب صبح کرتا ہے، فإن الأعضاء كلها تكثر اللسان، تو جتنے اعضاء ہیں انسانی جسم کے صبح دم صبح سب الہاؤ زاری کرتے ہوئے زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے تو درست رہنا، ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا، اگر تو درست رہی تو ہم بھی درست رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ کبھی کسی سے لڑائی جھگڑے کے وقت جب زبان بے محابہ چلتی ہے تو لاٹھی ڈنڈے چلتے ہیں، ہاتھ پیر سلامت نہیں رہتے، اور زبان اپنی لچک کی وجہ سے ہے بہت خطرناک، اور ہے بہت شیریں بھی، بہت میٹھی بھی، اور ہے بہت تلخ بھی۔ یعنی ایک ہی عزم ہے لیکن اس کے اندر تلخی بھی ہے، اس کے اندر شیرینی بھی ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، منحصر ہے کہ ہم اس میں کتنی شیرینی ڈالتے ہیں اور اس میں کتنی تلخی ڈالتے ہیں۔ یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ زبان میٹھی بھی ہوتی ہے
زبان کڑوی بھی ہوتی ہے، اور کڑوی زبان کا استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہاتھ پیر سلامت نہ رہیں۔ یہاں یہ ٹیڑھی ہوئی اخلاق کے اعتبار سے، اور اعضاء ٹیڑھے میڑے ہو گئے کس اعتبار سے کہ زبان اگر نہیں چلتی تو یہ ٹیڑھے میڑے نہیں ہوتے، ان پر مار پیٹ نہیں پڑتی۔ تو اس طرح سے آدمی اگر اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے تو اس کے اعضاء بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ آپ دیکھیں اگر کوئی آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی ناراضگی سے بچ جاتا ہے۔ ایک فائدہ اس کا یہ جس کو چھٹا فائدہ کہہ سکتے ہیں، صحیح استعمال کیا، زبان کی حفاظت کی، اللہ کی ناراضگی سے محفوظ رہے، بچ گئے۔ اور اگر غلط استعمال کیا تو پھر گویا کہ اللہ رب العزت کا غضب مول لے لیا، اللہ کی ناراضگی مول لے لی۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور محدث امت سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا يتكلم بالکلمہ، ایک بندہ کوئی بات کرتا ہے من رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی کی وہ بات ہے، وہ اس کا کلام ایسا ہے کہ جس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ فرماتے اللہ کے نبی لا یلقی لها بالا، اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کی عظمت کو نہیں سمجھتا کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کتنی بڑی بات اس نے کہتی ہے۔ بس اوقات ہم مجلس میں ہوتے ہیں، ہماری آج کی زبان سے کوئی کلمہ خیر نکلتا ہے، ہم یہ پرواہ نہیں کرتے کہ اس کا اجر اللہ کتنا دیں گے، ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہمارے دل میں یہ گزرتا بھی نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت اس کلمہ خیر کی وجہ سے اگر کسی کو ہدایت دے دیتا ہے تو وہ کلمہ خیر ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، جس کے اجر و ثواب کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات کرتا ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا یہ کتنی اچھی اور کتنی بڑی بات ہے، کتنی نیک بات اس نے کہی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یرفع اللہ بہا درجات، اللہ اس کلمے کی وجہ سے اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں، اس کے درجات اللہ تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے کہ اس کی نظر میں بہت چھوٹا کلمہ ہے، بڑی چھوٹی بات ہے، لیکن اللہ کو وہ کلمہ اتنا پسند ہے، اللہ اس کلمے سے اتنا خوش ہوا کہ اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے درجات کو بلند کر دیا جنت میں۔ اور وہیں دوسرا آدمی ہے جو کیا کرتا ہے، آدمی گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، ان العبد لا يتكلم بالکلمہ من سخط اللہ، اللہ کی ناراضگی کی بات ہے، لا یلقی لها بالا، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ کتنی بڑی بات کہہ گیا ہے وہ اللہ کو ناراض کرنے والی، اور ربی آدمی کہہ جاتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا۔ مثلا آپ نے کوئی نیکی کی ہے، کوئی نیک عمل آپ نے کیا ہے، کبھی کبھار دوسروں کو رغبت دلانے کے لیے آپ کو بیان کر سکتے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ بھی یہ کریں، مجھے یہ فائدہ ہوا، میں نے یہ عمل کیا، یہ فائدہ ہوا، بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے اس کے ساتھ کیا جوڑ دیا، فلاں مجھے ایسا نہیں کرتا، فلاں نے کیا کیا، یعنی 30 مار خواہ بننے لگتے ہیں کہ ہم تو 30 مار خواہ ہیں، فلاں تو 10 مار خواہ بھی نہیں ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ 0 مار خواہ بھی نہیں ہوتا ہے، ساری نیکیاں لائے گا۔ نیک اگر عمل کیا ہے تو، اور اگر ریاکاری کی ہے، اگر دکھاوا کیا ہے، اگر پروپیگنڈے کے طور پہ کیا ہے کہ میرا نام روشن ہو جگ میں، دنیا میں کہ میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، حالانکہ اللہ کی نظر میں کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں ہے، اس کو بڑا بنا کر پیش کر رہا ہے۔ جو حیثیت اس کی نظر میں نہیں ہے جس کلام کی، وہ اس کلام کی کہ نیکی اپنا گنا رہا ہے لیکن دوسرے کو کنڈم کر رہا ہے، تو اس کی نیکی کل قیامت کے کام آئے گی، اللہ ناراض ہوگا۔ ٹھیک ہے تم نے اپنی نیکی بیان کی لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے، لیکن دوسرے کو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اس کو کنڈم کیوں کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
بہت سے لوگ بڑے بہت ہانکتے ہیں، پروپیگنڈے بہت ہوتے ہیں، لیکن دھراتل پہ زمین پہ کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ بیان کیجئے، کس نے کہا؟ لیکن دوسرے کو کنڈم کر کے بیان کریں گے، دوسری کی خدمات کو، اس کی نیکیوں کو کچھ بھی نہیں اہمیت دیں گے، تو اللہ ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ کے وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي بِهَا بَالًا. لا یلقی، نہیں سمجھتا ہے کہ احساس اس کو نہیں ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بات اللہ کو ناراض کرنے والی اس نے کر دی ہے. لا یلقی لَهَا بَالًا، اللہ رب العزت اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اور آگے کیا ارشاد ہوتا ہے؟ یہوی بہا فی جہنم. صرف اللہ ناراض ہی نہیں ہوتے، سے بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اس کلمے کی وجہ سے، جو اللہ کی ناراضگی کا کلمہ اس کی زبان سے ادا ہوا ہے، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں اتر جاتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی بات کرتا ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ یہ گناہ کی بات ہے. ایک مثال یہ بھی ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ گناہ کی بات ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں، اس کو احساس ہی نہیں کہ میں کیا کہہ گیا، یا کیوں کہہ دیجئے کیا بک گیا میں، اس کو احساس تک نہیں ہوتا ہے. حالانکہ وہ اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہوتا ہے. اس کو یہ احساس نہیں ہوا کہ کتنے بڑے گناہ کی بات میں کر رہا ہوں. مثلا کسی کی برائی کر رہا ہے، رما رمی میں کہہ گیا، اس کو احساس نہیں ہوا، اللہ کی ناراضگی مول لے لی اسی ایک کلمہ کی وجہ سے. جس کی عظمت کہنی، برائی جو ہے اس کی بڑائی کا اس کو احساس بھی نہیں ہوا، دل پہ قدرہ بھی نہیں. لا یلقی لہا بالاً، کوئی پرواہ نہیں. ہم آپ مجلسوں میں ہوتے ہیں تو بہت سی باتیں ایسی لوگوں کی زبان سے نکل جاتی ہیں، سوچتے ہیں کہ بھئی اس سے تو لوگ خوش ہو جائیں گے. بعض لوگ بے سروپا کے لطیفے چھوڑتے ہیں، بے سروپا کے جھوٹی بات، تاکہ محفل زعفران زار بن جائے، لوگ خوش ہو جائیں، کہے سے محفل گونج اٹھے. یہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے کلمہ. جھوٹا لطیفہ بیان کر رہے ہو جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اور اگر بیان کرنا ہے تو یہ کہو کہ یہ جھوٹ ہے. لیکن جھوٹ بیان کر کے آپ کسی کو متوجہ کریں دین کی جانب، یہ بھی تو درست نہیں ہے. تو اس سے میں بہت سی چیزیں آ جائیں گی، غیبت، چغلی، ساری چیزیں، کسی کی برائی یہ بھی، بڑے ہانکنا یہ بھی، اور لطیفہ بازی یہ بھی، جس کا کوئی سر پر نہیں. ہاں اگر کوئی ایسی ہے بات ہے اور ایسا لطیفہ ہے جو ہمارے واقعے میں ہوا ہے، آپ اس کو عبرت کے طور پر بیان کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. لیکن بے سر پرے کی بات، اللہ ایسے ناراض ہوتے ہیں. اسی طرح سے بعض لوگ مزاح کرتے ہیں. مزاح تو جائز ہے، مزاح اور مذاق میں فرق ہے. مذاق وہ ہے کہ دوسرا اس سے ناخوش ہو جائے، یہ مذاق ہے. اور مزاح یہ ہے کہ آپ حقیقت بیان کر رہے ہیں، جیسے اللہ علیہ وسلم سے مزاح ثابت ہے. ایک دادی امائی کا اللہ کے رسول میں جنت میں جاؤں گی، آپ نے فرمایا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. آپ نے حقیقت بیان کی تھی کہ وہاں لوگ سب جوان ہی ہوں گے. وہ مائی سنیں گے امائی ادھر آؤ، جنت میں جاؤ گی لیکن جوان ہوگی. ایک صحابی رسول ہے، انہیں کہا اللہ علیہ وسلم مجھے جہاد کے لیے اونٹ چاہیے، کہا میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا. صحابی رسول نے کہا اللہ علیہ وسلم بچہ کیا کہوں گا، مجھے تمہارا تندرست چاہیے میدان کردار کے لیے. آپ نے فرمایا ہر اونٹنی کا بچہ جنتی ہے. تو یہ مزاح جائز ہے، لیکن آپ کسی کی کھلی اڑائیں، مزاح کریں اس سے تاکہ دوسرے لوگ خوش ہو جائیں اور وہ ناراض ہو، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے اور اللہ ایسے ناراض ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک اور فائدہ ہے جس کو ہم 7واں فائدہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اور یوم آخرت والا کام یہ ہے اگر کوئی آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا اور یسکت.
صحیح بخاری مسلم کی روایت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ. اگر اچھی بات نہیں کہتا تو خاموش رہے، اپنی زبان کی حفاظت کرے. یہ علامت کس بات کی؟ اگر ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کی اور کلمہ خیر کہا، اچھی بات ہے، نہیں کہہ سکے تو بھی اپنی زبان کو ہم نے روکے رکھا، تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے اور ہمارا ایمان یوم آخرت پر ہے. ایمانیات میں سے ہے نا یہ. اسی طرح سے اگر کوئی شخص اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے تو اس کو ایک فائدہ اور ملتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جہنم سے نجات دے دیتے ہیں. لمبی حدیث بار آپ نے سنا کرتے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، انہوں نے سوال کیا تھا اللہ کے رسول جو کچھ ہم بات کرتے ہیں کیا اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ هل نؤاخذ بما نتکلم یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا معاذ تیری ماں تجھے کیوں پائے؟ هل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم. سن لو، لوگوں کو ان کے چہرے کے بل جو چیز لے جائے گی، اوندھے منہ گرائے جائیں گے جو لوگ جہنم میں، کون چیز گرائے گی؟ ان کی زبان کی کٹائی، یعنی زبان کی تلخی، زبان کا غلط استعمال، یہ جہنم میں لے جائے گی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی اہمیت کو بیان فرمایا اس حدیث میں کہ زبان پر ہی تمام چیزوں کا انحصار ہے. یہی زبان جنت میں جانے کا سبب اور یہی زبان جہنم میں جانے کا سبب بنے. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے تو وہ فتنوں سے نجات پا جاتا ہے. آج فتنوں کا دور ہے، سبھی جانتے ہیں. اگر ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی تو ہم اور آپ انشاءاللہ فتنوں سے بچ جائیں گے. اس کی جانب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا من نجات، اللہ کے وسلم نجات کس میں ہے؟ آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، پکڑ کے رکھو. ولیسعک بیتک، تمہارا گھر جو ہے یہ اپنے اندر تمہیں سنبھالے، یعنی اکثر گھر میں رہو. اتنا کب ہوگا؟ جب زیادہ تر گھر سے باہر رہیں گے، تو یہاں جانا وہاں جانا، اس مجلس میں بیٹھنا اس مجلس میں بیٹھنا، تو فتنوں کا شکار آدمی ہو سکتا ہے. لیکن زیادہ تر اوقات اگر وہ گھر میں گزارے اور گھر میں رہ کر کے گھر کو سنوارنے کی، گھر والوں کو سنوارنے کی کوشش کرے تو وہ فتنوں سے بچ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام کیا؟ امسک علیک لسانک، فتنوں سے بچو گے. نجات کس میں ہے؟ زبان کو کنٹرول میں رکھو. دوسرا کیا ہے کہ تمہارا گھر تمہیں اپنے اندر لے لے اور کشادہ تمہارے لیے ہو جائے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اپنے گناہ پہ رو اللہ سے، گڑ گڑاؤ، رو اللہ کے سامنے، گڑ گڑاؤ اللہ سے، اپنے گناہوں کی، اپنی خطاؤں کی اللہ سے معافی مانگو، نجات پا جاؤ گے. ترمذی وغیرہ کی روایت اور صحیح روایت ہے. اسی طرح سے ایک اور فائدہ ہے زبان کی حفاظت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء، ایک انسان کا اسلام اچھا ہو، خوبصورت ہو، بہترین اسلام ہو، اس کی پہچان کیا ہے؟ ترکہ ما لا یعنی، ترکہ ما لا یعنی، لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، بے مقصد اس کو چھوڑ دے تو اس کا اسلام بہتر ہو جائے گا. اور لا یعنی گفتگو زیادہ لوگ کرتے ہیں، بے مقصد کی بات جس کا کوئی حاصل نہیں، اور اگر ہے تو اچھا حاصل نہیں، اچھا انجام نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے، بہترین اسلام اس شخص کا ہے جو لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے. یہ بھی ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. تو اس طرح سے زبان کی جب حفاظت کریں گے تو ہمارے جسم کی حفاظت ہوگی،
آخرت ہماری سمجھ جائے گی، جنت کی انشاءاللہ مستحق بن جائیں گے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی. اور اگر زبان کی حفاظت نہ کریں تو اس کے الٹا سب ہوگا. اس لیے میرے بھائی زبان کو بچانا، زبان کی حفاظت کرنا ایک بہترین سماج تشکیل دینے کے لیے، ایک بہترین سوسائٹی بنانے کے لیے ضروری ہے. ابھی تک ہم کہتے تھے عورتیں بہت زیادہ غیبت و چغلی کرتی ہیں، لیکن بہت سے مردوں نے تو عورتوں کو پیچھے چھوڑ دیا. خامخواہ یہ مسل بے معنی ہو کر کے رہ گئی ہے کہ عورتیں بہت چغل خوری کرتی ہیں، اس گھر میں بیٹھنا، اس گھر میں بیٹھنا، پھر ایک دوسرے کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، برائی بیان کرنا. اب مرد خالی رہتے ہیں، یا تو بے روزگار ہیں اور یا روزگار سے لگے ہوئے ہیں لیکن کم ٹائم دیتے ہیں، اس کے بعد پھر خالی ہیں، تو لیانی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، گلیاں بھری رہتی ہیں، چکلس لوگ کرتے ہیں. آپ ذرا جائیے اغیار کی گلیوں میں، آپ کو نکڑ پہ بیٹھا ہوا، چبوترے پہ بیٹھا ہوا کوئی شخص نہیں ملے گا. تنہا دو چار تو بڑی بات ہے، لیکن مسلم محلے میں چلے جائیے، لگتا ہے کوئی کام ہی نہیں ہے، سب گلی میں سب، اور اگر سب نہیں تو اکثر گلی میں. اور بچے تو ان کے کھیلنے کودنے کے دن ہوتے ہیں، وہ تو رہیں گے ہی، لیکن بچے تو بچے، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں. اب جب مجلسیں سجے گی زبان محفوظ رہ سکتی ہے؟ کوئی سوال ہی نہیں، کوئی سوال نہیں ہے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں رہو، محفوظ رہو، زیادہ تر گھر میں گزارو، مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، کاروبار سے لگے ہو، کاروبار کرو. آدمی جب کاروبار سے لگا ہوتا ہے تو اس کے خیالات اسی میں مصروف رہتے ہیں، اور جب کاروبار سے نہیں ہوتا، نماز روزے کی پابندی نہیں کرتا، تو اس کا دماغ شیطان کا اڈا بن جاتا ہے. کہتا ہے یار بور ہو گئے گھر میں بیٹھے بیٹھے، چلو تھوڑا چکلس کر لیں. پتہ نہیں چکلس آپ سمجھ پاتے کہ نہیں، ہندی کا لفظ ہے. چلو ذرا محفل گرم ہو جائے، فلاں یار کو فون کیا، فلاں یار کو فون کیا، ارے یار مجلس بہت دیر سے نہیں بیٹھی، بہت دن سے، آئیے ذرا کچھ گپ شپ ہو جائے. گپ شپ کے لیے باقاعدہ فون کر کے اکٹھا کیا جاتا ہے. تو یہ لایانی عمل بھی ہے، لایانی گفتگو بھی یہ ہے. ان سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا ہوگا. اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی زبان کی حفاظت فرمائے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم تیرے عاجز و نمایاں بندے ہیں، گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن میرے مولا تیرے طرف سے وابستہ ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دوشوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اللہ نے جو ایمان کو شفا عطا فرما. ہمارے بھائی جو کردار ہیں، کوئی آسان سی سبیل پیدا فرما دے، ان کا قرض دور ہو جائے. اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو دنیا کے کسی خطے پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. اللہ رب العزت انہیں ظالموں کے ظلم و ستم سے معلوم محفوظ فرما دے. اللہ رب العزت ہمیں جن کے والدین یا والدین سے کوئی ایک حیات علیہ توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کر کے ہم تیرے رضا حاصل کریں. اللہ ہمیں جن کے والدین یا والدین سے کوئی ایک جن کی وفات ہو چکی ہے، اللہ ان کی بار بار مغفرت فرما. اللہ رب العزت ہمیں جو مومن مرد مومنہ خواتین جن کی وفات ہو چکی ہے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی لذتوں کو معاف فرما، ان کی خطاؤں کو معاف فرما. اللہ رب العزت تمام مومن مردوں اور مومنہ خواتین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے. اللہ ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے. اللہ رب العزت یہ وطن ہمارا پیارا وطن ہے، اس وطن میں ہمارے ایمان کی، ہماری جان، ہمارے مال کی، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اللہ ہمیں ظالم و ظلم و ستم سے محفوظ فرما دے. اللہ ہمیں ظالم و ظلم و ستم سے محفوظ فرما دے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ جب تک اس دنیا میں زندہ ہیں ایمان کے حالت میں زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے جانے لگیں تو ہم سب کے لبوں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ جاری ہو. آمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. واعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا لكم وادعوا يستجب لكم